الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اللہ جل وعلا ضرب اللہ مثلا للذین كفروا امرأة فرعون ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ معزز اسلامی و دینی بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دنیا کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ دنیا انسان کا امتحان لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار الابتلاء اور دار الامتحان بنایا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد بندہ مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرتا ہے، اسے کئی ایک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں جن کو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے برداشت کرتا ہے، اور بہت سی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جن کا بندہ سامنا کرتا ہے، اور ان کا تعلق انسان کی بیماری سے، موت سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی جو ہمارا کلمہ اسلام ہے، کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر بہت سی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھوڑنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ کلمہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو الوہیت ہے اس کو ثابت کیا جائے، اور اس کے راستے میں جو تکلیفیں اور پریشانی آتی ہیں ان کو برداشت کیا جائے۔ اس کے بعد اس کلمہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہوئے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہ قربانی دینے کا جذبہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جو الوہیت ہے اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کے جو تقاضے ہیں، الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو معبود مان کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ الوہیت کا مطلب ہے۔ لہٰذا جو پہلا حصہ ہے کلمے کا، یعنی لا الہ الا اللہ، تو یہ ہم سے الوہیت کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو معبود مانا جائے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ دو باتیں اس کے اندر، ایک تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کو چھوڑا نہ جائے۔ دو تقاضے اسی کے اندر موجود ہیں۔
جیسا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی جو عبادت کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو گویا وہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی محمد الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، لہذا کلمے کا جب یہ ٹکڑا ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ٹکڑا بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمام محبتوں کو قربان کر دینا چاہیے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، تبھی جا کر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت جو ہے، اللہ رب العالمین کو معبود ماننے میں انبیاء اکرام نے اور جو صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کس قسم کی تھیں، یہ ہم آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی الوہیت کا تقاضا تھا کہ جس نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، یہ الوہیت کا تقاضا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس تک ٹھہرے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے اپنی قوم کو بلایا تیری طرف لیلا و نہارا، رات کو بلایا دن کو بلایا، اور اس کے بعد جو ہے اعلانیہ طور پر ہم نے اس کو تیری عبادت کی طرف لانے کی کوشش کی قوم کو، لیکن قوم جو ہے تیری عبادت پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہمیں نہ سننی پڑے، اور نوح علیہ السلام ہم کو جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس پر جو ہے کان دھرنے کی ضرورت ہمیں نہ پڑے۔ تو نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نہیں مانی، اور آخرکار نوح علیہ السلام کی قوم پر زبردست عذاب آیا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کے دہانے کھول دیے، آسمان کے دہانے کھول دیے۔ کتنا زبردست سیلاب تھا کہ وہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جس پر ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے سوار ہونے کا حکم دیا تھا، اس کشتی نے جا کر جودی پہاڑ پر پناہ لی تھی، یعنی پہاڑ تک پانی پہنچ گیا تھا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ جو کشتی تھی اس نے جودی پہاڑ پر جا کر پناہ لی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو محفوظ رکھا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ الگ تھلگ تھا، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ کر کشتی میں سوار ہو جا میرے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم الا من رحم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ابھی میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھ کو پناہ دے دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی بچا سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہے گا اس طوفان سے، اس سیلاب سے، اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ لہذا نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور آ کر لہروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا،
پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی میں ڈوب گیا، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ میرا گھر والا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا تم سے پیدا تو ضرور ہوا ہے لیکن تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے جو کام ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، غیر صالح ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس نے کلمے کے تقاضے کو ادا نہیں کیا، یعنی اللہ رب العالمین کو الہ نہیں مانا، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود نہیں مانا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی۔ تو اے نوح، اللہ رب العالمین کو معبود نہ ماننے کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کو اپنا رب نہ ماننے کی وجہ سے یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک۔ تو آپ دیکھیں اس الوہیت کے تقاضے نے ایک بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، یہ الوہیت کا تقاضا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ الوہیت کے تقاضوں پر کون عمل کر رہا ہے، کون کھرا اتر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی توحید نے آپ دیکھیے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ موحد، اور ان کا باپ آزر آتش پرست اور اسی طرح سے بت پرست، بت شکن سب کچھ تھا، وہ بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو فروخت کرتا تھا، بہت کوشش کی اپنے باپ کو سمجھانے کی، لیکن باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ واعتزلکم ما تدعون من دون اللہ وادعو ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، ہم آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ جو لوگ ایمان پر نہیں مرے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا الہ اور اپنا معبود مان کر اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے آپ کو استغفار کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے، باپ کے لیے اگر معافی مانگتے تھے تو یہ ایک وعدے کے تحت تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ انہ عدو للہ تبرأ من، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا جو باپ ہے وہ خود ہی اللہ رب العالمین کا دشمن ہے اور اللہ رب العالمین کا باغی ہے اور اللہ رب العالمین کی الوہیت سے ہمارا باپ بغاوت کر رہا ہے، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ سے کنارہ کشی کر لی اور استغفار سے کنارہ کشی کر لی، استغفار کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی اپنے باپ کو سمجھانے کی اور باپ سمجھا نہیں۔ تو آپ دیکھیے اس الوہیت کے تقاضے نے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہارا باپ تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو اپنا الہ اور اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اے ابراہیم تو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ رہو اور باپ کے لیے استغفار کرو، بلکہ تم اپنے باپ سے الگ ہو جاؤ۔ تو اسی توحید کے تقاضے نے اور اسی الوہیت کے تقاضے نے آپ دیکھیے کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اور یہی توحید کا تقاضا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی مثال بیان کی ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں سے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، دونوں میرے نیک بندوں کے ماتحت تھیں،
یہ دونوں میرے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی میرے نیک بندوں کی بیوی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن فخانتاہما، دونوں نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی، دونوں نے خیانت کی، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ تم نبی کی بیوی ضرور ہو، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کا بیوی ہونا یہ تم کو نفع نہیں دے گا۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں اس توحید نے ایک شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، اسی توحید کے تقاضے نے، الوہیت کے تقاضے نے۔ اور وہیں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ایمان والوں کے لیے جو مثال ہے وہ فرعون کی بیوی کی مثال ہے، کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں معبود ہوں اور میں سب سے بڑا معبود ہوں، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، ایسے ظالم اور جابر شخص کے ماتحت جو عورت ہے وہ موحد ہے، اللہ رب العالمین کو ماننے والی ہے اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کے تقاضے کو ادا کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں تو ایک گھر تعمیر کر دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے فرعون کی قوم سے نجات دلا دے، اے اللہ مجھے فرعون کے کام اور فرعون کے عمل سے نجات دلا دے، اور اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ یہ دعا کی کس نے؟ فرعون کی بیوی نے۔ تو اللہ رب العالمین فرعون کی بیوی کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہے الوہیت کا تقاضا۔ اور بھی اس طرح کی قرآن کریم کے اندر بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ وہیں آپ دیکھیے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ عبرت اور بہت کچھ نصیحت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی گزاری ہے وہ الوہیت کے تقاضے کو ادا کرنے میں گزاری ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے سب اپنی اپنی قوم میں آئے تو سب نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیغام کو لے کر دنیا کے اندر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے، توحید الوہیت کی تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نعرہ بلند کیا، لہذا اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور یہ آزمائشیں صرف اور صرف الوہیت کے تقاضے کو ادا کرنے کے لیے تھیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، اور آپ دیکھیے پہلے ایمان لانے والوں میں اور بھی غلام میں سے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ہیں، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ان صحابہ اکرام کو کتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں صرف اور صرف الوہیت کے تقاضے کو ادا کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، دنیاوی فائدہ کوئی وابستہ نہیں تھا اس سے، بلکہ صرف اور صرف الوہیت کے تقاضے کو ادا کرنے کے لیے۔ اور یہی الوہیت کا تقاضا تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان تو دے دی اور سخت انداز میں اپنی جان دی ہے، تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو الہ اور معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئیں۔ اور یہی تقاضا تھا کہ کتنے صحابہ کرام پھانسی پر جھول گئے اور کتنوں نے اپنی گردنیں کٹا دیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوئیں، سب اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوئیں، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں تھیں، آپ کے سامنے ذکر آ چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام ان آزمائشوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہے،
پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں بہت ہی عظیم ان کی قربانیاں ہیں۔ ایک تو ان کے سامنے ان کے ساتھ جو ایمان فروش موجود تھے، ان کے بیچ میں جو ایمان فروش گھسے ہوئے تھے، اپنے ایمان کو بیچنے والے، وہ صحابہ اکرام کی ہمت کو ہمیشہ پست کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن صحابہ اکرام استقامت کا پہاڑ تھے۔ وہیں آپ دیکھیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ صحابہ اکرام کو ہمیشہ ورغلایا کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ صحابہ اکرام جنگوں میں نہ جائیں، اور یہ کہتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، یہ منافقین کہا کرتے تھے کہ بہت گرمی ہے، گرمی کے موسم میں جنگ کے لیے نہ نکلو، اپنے گھروں سے نہ نکلو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان منافقوں سے اور ان بدبختوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نار جہنم اشد حرا، کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ آخرت کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم ہے، کہیں زیادہ گرم ہے۔ اور اگر موت لکھی ہوئی ہے تمہاری قسمت میں تو میدان جنگ میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے بستر پر موت آ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت کے جو آہنی پنجے ہیں وہ تم کو تمہارے بستر پر اور مضبوط قلعوں میں آ کر دبوچ لیں گے، تم کہیں بھی بھاگو۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقوں کی شرست کو بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو ورغلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جنگ میں نہ نکلو، اللہ رب العالمین کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے تم جنگ میں نہ جاؤ، تم کو قتل کر دیا جائے گا، تم کو مار دیا جائے گا۔ اور یہ صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے کہ یہیں مدینے میں رہ کر تم جنگ کرو، جہاد کرو، تم کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے صحابہ اکرام کو یہ لوگ ورغلاتے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام، اور آپ دیکھیں جنگ احد کے موقع پر یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول یہ 300 لوگوں کو راستے سے لے کر واپس آ گئے، 300 لوگوں کو راستے سے لے کر واپس آ گیا، اور یہ بظاہر صحابہ اکرام کے بیچ میں گھسے رہتے تھے، صحابہ اکرام بھی ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہو گیا تھا کہ یہ منافقین ہیں، ان کو مارا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ محمد کے ساتھی ہیں، اور اگر ابھی ہم ان کو مارنے لگیں تو لوگ کہیں گے کہ ان محمدً یقتل اصحابہ، کہ محمد کیسے ہیں، وہ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام جو تھے وہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو یہ لوگ زیادہ ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں جان پائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو نہیں جان پائے تھے۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو سمجھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ان کو آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو مکمل ایمان والا قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شمار کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کے مراتب بیان فرمائے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو سابقین اولین ہیں، سابقین اولین سے مراد وہ صحابہ اکرام جو سب سے پہلے ایمان لائے، وہ صحابہ اکرام جو سب سے پہلے جنگوں میں شریک ہوئے، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ہجرت میں پہل کی ہے، یہ تمام صحابہ اکرام سابقین اولین میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ صحابہ اکرام جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کا بھی اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان صحابہ اکرام کی توبہ بھی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی کہ جن کے معاملے کو کسی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ اکرام تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دے دیا تھا، مسلمانوں کو بائیکاٹ کا حکم دے دیا تھا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں
جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب تک اللہ رب العالمین کا معاملہ جب تک ان کے لیے صاف نہیں ہو جائے گا، ان سے کلام نہیں کیا جائے گا، ان سے کھانے پینے کا بائیکاٹ رکھا جائے گا، سلام و دعا کا ان سے بائیکاٹ رکھا جائے گا۔ اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تو بڑی تفصیل سے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، کبھی بغل میں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو جائے اور ان سے کلام کرنے لگیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ 40-50 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ رکھا اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان سے بائیکاٹ رہا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ اکرام استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ یہ 3 صحابہ اکرام ایسا نہیں ہوا کہ اپنی جگہ سے ٹل جاتے یا ایمان سے پھر جاتے یا کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر لاتے، نہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، لہذا اس کا سامنا ہم کو کرنا چاہیے۔ اور وہیں دیکھیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ حبسہ البردان، کہ ان کو تو جنگ میں جانے سے ان کی دونوں چادروں نے روک رکھا ہے، یعنی بڑے گھمنڈی ہیں، وہ بڑے گھمنڈی ہیں، ان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ تو وہیں دوسرے صحابی بول پڑے کہ تم ایسا کعب ابن مالک کے بارے میں نہ کہو، رأیتہ سباقا الی الخیر، ہم نے ان کو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو ان کے پاس ایک وجہ تھی، جائز عذر تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تیز سواری ہے، لشکر تو نکل چکا ہے لیکن ہم جلدی سے ان کو پکڑ لیں گے، اور پھر اس طرح سے ٹلتا گیا معاملہ، ٹلتا گیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کو آزمائش میں ڈالنا تھا، اور اس آزمائش میں یہ تینوں صحابہ اکرام بالکل کھڑے اترے۔ وہیں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان والے صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت لے رہے تھے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھوا کر عہد لیتے تھے کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے، اور تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے۔ تو یہ بیعت لی جاتی تھی، اور یہ جو بیعت لی گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی افواہ اڑا دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب جو ہے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، لہذا اس کے لیے بیعت لی گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جان لیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی صفائی کی گواہی دے دی کہ یہ جو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ شریک تھے، پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے تھے، ان کا دل بالکل صاف ہے، ان کا دل بالکل صاف ہے۔ اور سورہ حجرات کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، آپ دیکھیں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ سجدوں کے نشان ان کی پیشانی پر ہوتے ہیں، ان کی پیشانی پر ہوتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں جو ہیں بالکل اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے جھکنے والے اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرنے والے بندے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اہم بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ یہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں۔ کوئی دنیاوی غرض مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ تھے جو صحابہ اکرام کو ورغلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور کچھ اعرابی تھے جو مدینے کے ارد گرد آباد تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ، کہ جو اعرابی ہیں یعنی کہ مدینے کے ارد گرد اعرابی جو دیہاتی بدو ہیں، یہ بڑے سخت ہیں اور منافق ہیں، یہ صحابہ اکرام کو ورغلاتے رہتے ہیں،
صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام اسلام کے لیے نہ لڑیں، اللہ رب العالمین کے الوہیت کے تقاضے کو نہ ادا کریں، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر کیا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے جو صحابہ اکرام کو ورغلاتے رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام الوہیت کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی اللہ رب العالمین نے فطرت کو بیان کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ الوہیت کے تقاضوں کو ادا کرنا یہ دنیا کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انبیاء کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو الوہیت کے تقاضے کو ادا کرنے میں آپ دیکھیں شوہر سے بیوی جدا ہو گئی، اور اسی طرح سے باپ سے بیٹا جدا ہو گیا، اور بھی بہت سے لوگ جدا ہو گئے توحید کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے۔ وہیں آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں الوہیت کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے، وہ بہت ہی عظیم ہیں۔ انہی الوہیت کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پریشانیاں برداشت کیں۔ گندی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لا کر رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، تو طرح طرح کی آزمائشوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ لہٰذا آج کے مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج فرائض کی ادائیگی ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں، آج فرائض کی ادائیگی ہم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ ایک تو وہ تقاضا کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، وہ تقاضا بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو دنیا کے جو شرافت کے جو اڈے ہیں جن کو ہم نے شریف قرار دیا ہے، وہاں پر جا کر وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہاں پر جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ شرکیہ اعمال ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ تقاضا بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ تقاضا تو اچھوں سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جو موحد اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے بھی یہ تقاضا ادا نہیں ہو رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ کی پابندی نہیں ہے، استطاعت کے باوجود ان کی زندگی میں حج نہیں ہے، اور بھی دیگر عبادتیں ادا ان سے نہیں ہو پا رہی ہیں، تو یہ جو الوہیت کا تقاضا ہے وہ بھی ہم سے نہیں ادا ہو پا رہا ہے۔ رسالت کا جو تقاضا تھا وہ بھی ہم سے نہیں ادا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہذا جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بہت سے تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلمے کے تقاضوں کو اور الوہیت کے تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔